کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمارے عوام میں ایسی باتیں مشہور ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ بھول کر کھانے سے یا بھول کر پانی پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایک دو بار بھول سے کھا لے تب بھی نہیں ٹوٹتا، اگر کئی مرتبہ بھولے سے کھا لے تب بھی ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما پہننے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر سرما پہننے کے بعد سرمے کے اثرات اس کے ناک میں ظاہر ہوں یا اس کے بلغم میں ظاہر ہوں تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے میں خون اگر نکل آئے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون منہ سے آئے، وہ خون حلق میں چلا جائے اور تھوک سے زیادہ خون ہو تب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ خون تھوک سے کم ہو، یعنی تھوک کا مقدار زیادہ ہو، خون کا مقدار کم ہو، پھر بھی اگر حلق میں چلا جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بھولے سے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائے تو بھولے سے ہم بستر ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھا رہا ہے، سامنے کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر کھانے والا روزے دار بھوکا یا پیاسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اس کے چہرے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ روزے دار کو تکلیف ہے، تو اس کو نہ بتانا چاہیے، کیونکہ یہ بھولے سے کھا رہا ہے، اللہ پاک اس کو کھلا رہے ہیں۔ اگر اس کو تکلیف نہیں ہے، چہرے میں حشاش بشاش محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کو روزہ ہے۔ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی چلی جائے یا غبار چلا جائے یا دھواں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عمدن ایسا کرے، جان بوجھ کر ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے دار کے آنسو نکل کر اس کے منہ میں داخل ہوں، ایک دو قطرے ہوں اور ان قطروں کو نگل لے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر زیادہ قطرے ہوں، ان کی نمکینیت اس کے منہ میں محسوس ہو تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر چہرے میں پسینہ آ جائے، وہ پسینہ اس کے منہ میں چلا جائے، اس کے حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پسینہ ایک دو قطروں سے زیادہ ہو، اگر وہ نگل لے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خوشبودار عطر یا گلاب یا کوئی پھول یا نرگس وغیرہ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی کباہت نہیں آتی، یا غسل جنابت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ایک آدمی ہے، روزے دار ہے، سو گیا، سونے کی حالت میں اس کو غسل جنابت ہو گیا تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر غسل جنابت کے بعد اگر کوئی شخص اتنی تاخیر کرے کہ سارا دن اس کا غسل میں گزر جائے، اس سے روزے میں کوئی فساد نہیں آئے گا، اس طرح روزے میں کرنا اس سے گناہگار ضرور ہوگا۔ اسی طرح کان میں پانی خود بخود چلے جانے سے یا قصدن پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کان میں تیل داخل کرے، وہ تیل اس کے پیٹ میں چلا جائے پھر وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وضو کے دوران کلی کرتے وقت ناک میں پانی چلا جائے اور اس کے بعد دماغ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد یا کلی کرنے کے بعد منہ میں جو تری رہتی ہے وہ تری اگر حلق میں چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس شرط پر کہ کلی کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد ایک دو مرتبہ تھوک لے، اس کے بعد جو تری رہتی ہے منہ میں وہ تری اگر نگل لے تو حلق میں چلی جائے تو اس میں روزے میں کوئی فساد نہیں آئے گا۔ ایک شخص روزے کی حالت میں دوپہر کو سو گیا تھا اور جب وہ اٹھا تو اپنے منہ میں خون کو دیکھا تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا یہ خون حلق میں چلا گیا ہے یا نہیں، تو اس سے روزے میں کوئی کباہت نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صبح سحری کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد مختلف قسم کے کبھی کبھی ڈکاریں آتی ہیں اور اس ڈکار کے ساتھ منہ سے پانی بھی آ جاتا ہے، تو اس پانی کے آنے سے روزے میں کوئی فساد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔